اماں، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں میری شادی سلطان بھائی سے کروانے کی؟ آپ جانتی بھی ہیں نا کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ… اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اماں نے میرے ربوں پر انگلی رکھ دی اور بری طرح سے مجھے گھور کر دیکھا۔ کہنے لگی، بس اب ایک لفظ اور نہ کہنا ماہنور، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ تم کیا لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ سچ ہے؟ سلطان ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، بس خدا کی یہی مرضی تھی۔ مگر اماں، ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ خوف کے مارے میری حالت بری تھی۔ جتنا میں سلطان بھائی کو جانتی تھی اور جو کچھ میں نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا، اس کے بعد ان سے شادی کا تصور بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ اماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بری طرح مجھے دیکھا تھا۔ بات سنو لڑکی، تم سے چھوٹی 3 بہنیں اور بھی موجود ہیں۔ چاہتی کیا ہو تم؟ ساری زندگی میں تم لوگوں کا بوجھ اٹھاتی رہوں؟ تمہارا باپ بہت پہلے ہی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تب سے آج تک میں نے کس طرح تم 3 لڑکیوں کو سنبھالا ہے، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اگر آج قسمت سے ایک اچھے گھرانے کا رشتہ آ رہا ہے تو زیادہ نخرے نہ کرو۔ کوئی برائی نہیں ہے سلطان میں، پیسے والا ہے، امیر ہے، اپنا کاروبار ہے، گھر ہے، گاڑی ہے۔ چھوٹی موٹی کوئی برائی ہوگی بھی تو وہ نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ رہی بات اس کی کہ پہلی بیوی کی تو اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، اسی لیے مر گئی۔ اماں نے صفاقی سے کہتے کمرے سے باہر کا رخ کیا تھا اور میں منہ پر کپڑا رکھے سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اس سے چھوٹی میری 3 اور بہنیں میرے آس پاس بیٹھی پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ باجی، بس بھی کرو، اور کتنا روگی؟ مجھ سے چھوٹی والی صفا نے مجھے سمجھایا تھا، مگر میں کیا کرتی، میرا دل تو اس وقت بے حد پریشان تھا۔ میں ساری زندگی ایک ایسے مرد کے نام کرنے جا رہی تھی جس نے اپنی پہلی بیوی کو خود ہی مارا تھا۔ کم سے کم میں تو اتنا ہی جانتی تھی۔ سارے رشتہ دار، محلے والے، ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ سلطان بہت ظالم ہے، اپنی معصوم سی بیوی کی جان لے لی۔ باقی اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک ہفتہ بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اماں نے میری ایک بات نہ سنی تھی، اور پورے 1 ہفتے بعد سلطان اپنے چند دوستوں اور ایک شادی شدہ بہن کے ساتھ ہمارے دروازے پر بارات لے کر آ گیا تھا۔ سادگی کے ساتھ اماں مجھے رخصت کرنے کو تیار تھی، اور سلطان کے گھر والوں اور سلطان کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو میرے ہاتھ پاؤں پوری طرح کپکپانے لگے۔ سلطان کی بہن نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، ماہنور، پریشان نہ ہو، میرا بھائی تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میں نے ایک اچاٹ سی نظر اپنی نند پر ڈالی اور پھر دوسری نظر اپنی ماں پر۔ میری ماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ دستخط کر دو۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اماں کے آگے مجبور تھی، بس بمشکل قبول ہے کہہ پائی اور بس دستخط کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے سلطان کے نام کر دیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو میں اپنی چھوٹی بہنوں کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ شاید میری یہ شادی ان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے تھی، کیونکہ سلطان نے میری ماں کو اچھی خاصی رقم دی تھی اور ساتھ ہی وعدہ کیا تھا کہ وہ اب میری ماں اور بہنوں کا سارا خرچہ خود اٹھائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنی ماں اور بہنوں کے آگے قربان کر دیا تھا۔ میری بہنیں بھی میرے گلے لگ کر روتی رہیں، اور پھر سلطان کی بہن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد میں سادہ سی دلہن بنی سلطان کے بستر پر بیٹھی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پریشانی سے کمرے میں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ دیواروں پر بڑی بڑی سلطان کی تصاویر آویزاں تھیں۔ زیادہ تر اس نے سیاہ رنگ کا قمیص شلوار پہنا ہوا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ مجھے اور گالوں پر گڑے پڑنے والی مسکراہٹ۔ بلا شبہ اس کی پرسنالٹی بہت شاندار تھی، لیکن جو بھیانک سچ اس کے بارے میں مشہور تھا
اور جو میں جانتی تھی اس کے بعد تو مجھے اس سے خوف ہی آ رہا تھا۔ میں نظریں جھکائے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے کانپتے وجود پر قابو پایا تھا اور بس نظریں نیچے جھکائے چہرے پر گھونگھٹ ڈالے سب سے انجان ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ قدموں کی چاپ ابھری اور سلطان میرے روبرو آ بیٹھا۔ اس کی گہری نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور مجھے ان نگاہوں کی گرماہٹ کا اچھی طریقے سے احساس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے گھونگھٹ اٹھایا اور میری پہلی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں لمحے بھر کو ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی جس سے ڈمپل نمایاں ہو رہے تھے۔ آج بھی اس نے سیاہ رنگ کا قمیص شلوار ہی پہن رکھا تھا، گلے میں شال اور ایک ہاتھ میں سگریٹ۔ میری نظر سگریٹ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں پر گئی تو وہ اختیار میں تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ سگریٹ کے دھوئیں سے مجھے ہمیشہ ہی پریشانی ہوتی تھی، سانس لینا دشوار لگتا، اور اب تو سلطان میرے بالکل نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ لمحے بھر میں سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس کی سگریٹ سے پرابلم ہو رہی ہے، اسی لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ سگریٹ کے کش پر کش بھرتے اس کی نگاہیں پوری طرح میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ابھی بھی تھر تھر آ رہے تھے اور شاید اس کی نظروں سے پوشیدہ بھی نہیں تھے۔ کچھ دیر سگریٹ سلگاتے رہنے کے بعد اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ رکھ کر مسل دی تھی اور پھر اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا تھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لی جیسے اس کا اشارہ نہ دیکھا ہو۔ سلطان نے جب میری یہ حرکت دیکھی تو اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تھی، نور یہاں آؤ۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا لباس سمیٹتے خود کو کھڑے ہونے پر مجبور کیا تھا۔ پیروں میں اب بھی لرزش تھی۔ دھیرے دھیرے میں قدم اٹھاتی سلطان کے نزدیک پہنچی تو اس نے اپنے پیر پر ہاتھ رکھتے مجھے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میری جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ 30-32 سال کا ایک جوان لمبا چوڑا مرد تھا اور میں بامشکل ابھی 18 سال میں لگی تھی۔ میں اس کے حکم کی تعمیل نہ کر سکی تو اس کی آنکھوں میں آگ سلگنے لگی۔ اس نے جھٹکے سے میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں لڑکھڑا کر بیٹھی تو اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے اٹھتی سگریٹ کی بو میرے حواسوں کو معطل کرنے لگی۔ میں نے زور سے آنکھیں میچ لیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا ابھی میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سلطان کی گرفت سخت تھی مگر چند لمحوں بعد اچانک اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں نے سہم کر آنکھیں کھولیں تو وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے میرے چہرے پر لکھا خوف پڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ آگ نہیں تھی جس کا ڈر میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ وہاں ایک گہری سی سنجیدگی اور تھکن جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سانس خارج کی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اتنا خوف کیوں ہے تمہاری آنکھوں میں؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا پھر نظریں چرا کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ بہت باتیں بناتے ہیں نور، اور تم انہی باتوں کو سچ مان کر یہاں آئی ہو۔ میں نے سر جھکا لیا۔ کیا بتاتی کہ مجھے اس شادی میں لانے والی چیز اس کی حقیقت نہیں بلکہ اس کا خوف تھا۔ سلطان دروازے کی طرف بڑھا تو میری سانس اٹک گئی مگر اس نے صرف اتنا کہا، آرام کرو، آج بس اتنا ہی۔ دروازہ بند ہوا تو میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو خود بخود بہنے لگے۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ بس کئی سوالات تھے جو میرے دل کو پریشان کر رہے تھے۔ آنے والی زندگی کیسی ہوگی؟ سلطان میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ کہ اپنی پہلی بیوی کی طرح وہ مجھے بھی اپنے غصے کی بھینٹ چڑھا دے گا؟ رات یوں ہی کروٹیں بدلتے گزری۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا دل کو قرار آیا اور میں بستر پر لیٹی تو مجھے نیند لگ گئی۔ صبح جب 11-12 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سب کچھ جوں کا توں تھا۔ ہاں،
البتہ ایک تبدیلی تھی جسے دیکھ کر میری جان نکلی تھی، اور وہ مجھ سے چند انچ کے فاصلے پر سوتا ہوا میرا شوہر سلطان تھا، جس کے نام سے میری روح کانپتی تھی۔ وہ میرے وجود سے بس کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا۔ میں نے ایک دم ہی سانس روکی اور آہستگی سے بستر سے اترنے لگی، لیکن چوڑیوں کی کھنکھناہٹ نے خاموش فضا میں ایک عجیب سا شور پیدا کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے سلطان نے نیند سے جاگتے میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ نیند میں ڈوبی ہوئی مخمور سی آواز میرے ہوش اڑا دینے کو کافی تھی۔ وہ واش روم، شاور، میں بس اکھلا کر رہ گئی تھی۔ سلطان کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ نے جگا لی تھی۔ ابھی تک تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ تمہیں شاور لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ بے اختیار اس نے میرے بازو کو ایک اور جھٹکا دیا تھا، اور میں اس کے کشادہ وجود پر گری تھی۔ میری کھلی ہوئی زلفیں پوری طرح اس پر بکھری تھیں، اور وہ گہری نگاہوں سے بے انتہا نزدیکی سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر رکھا تھا تمہارے باپ نے تمہارا نام ماہ نور۔ آج سے تم میری آنکھوں کا نور ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گستاخی کرتا، کمرے کا دروازہ زور سے بجا تھا۔ فوراً تیزی سے پیچھے ہٹتے وہ دروازے کی طرف چلا گیا۔ باہر اس کی بہن روبینہ کھڑی تھی۔ بھائی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ سلطان سر ہلاتے اپنی شال صوفے سے اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی روبینہ بھی چلی گئی تھی، اور میں نے تیزی سے واش روم کا رخ کیا تھا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، دل پوری طرح بے قابو ہو چکا تھا۔ شاور کھول کر میں اس کے نیچے کتنی ہی دیر کھڑی رہی تھی۔ سلطان کی نگاہیں، اس کا خمار آلود لہجہ، بے باک باتیں، دل چاہ رہا تھا میں یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں۔ آنکھیں بند کرتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے، جو شاور کے پانی کے ساتھ ہی مل کر بے مول ہو رہے تھے۔ اچانک ہی صوبیہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ صوبیہ، سلطان کی پہلی بیوی، بے انتہا خوبصورت، کم عمر، لمبے دراز بال اور چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ۔ جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا تو میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ پھر اماں نے بتایا کہ وہ سلطان بھائی کی بیوی ہے، اور یہ نام سنتے ہی میں حیران ہو گئی تھی۔ سلطان بھائی کی بیوی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اور ایسی بھولی بھالی؟ مجھے جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سلطان بھائی میں کسی طرح کی کوئی کمی تھی، لیکن ان کا خوف ہمیشہ ہی مجھ پر طاری رہا تھا۔ وہ جب بات کرتے تو میری سانس نکل جاتی، اور ان کی ایسی نازک سی بیوی دیکھ کر میں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں، کیونکہ سلطان بھائی اماں کے دور کے رشتہ دار تھے، اسی لیے وہ اپنی بیوی کو ہم سے ملوانے لائے تھے۔ ان کی شادی پر اماں اور میری چھوٹی بہنیں تو گئی تھیں، لیکن میں نہیں جا سکی تھی۔ اب ان کی بیوی کو میں اپنے ہی گھر میں دیکھتے ہوئے حیران تھی کہ کوئی کیسے اپنی اتنی پیاری بیٹی ایسے جلاد قسم کے آدمی کو دے سکتا ہے۔ سلطان بھائی سے میرا جب بھی واسطہ پڑا تھا، میں نے انہیں بے انتہا غصے میں ہی دیکھا تھا، اور یہی سنا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی بہن روبینہ کی شادی بھی بہت کم عمر میں کر دی تھی، اور خود اکیلے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں نے صوبیہ باجی سے باتیں کی تھیں۔ وہ واقعی اپنی شکل کی طرح بھولی بھالی اور معصوم تھی۔ پھر کچھ دیر بعد سلطان بھائی انہیں لینے آئے تو میں نے دیکھا کہ صوبیہ بھابھی ایک دم ہی سہم گئیں۔ جلدی سے اپنی شال صحیح کرتے پرس اٹھا کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں۔ اماں کہنے لگیں، بیٹھو سلطان، میں نے کھانا تیار کر دیا ہے۔ پہلی بار بہو گھر آئی ہے، کھانا کھا کر جائے گی۔ لیکن سلطان بھائی نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے صاف انکار کیا تھا۔ پھر کبھی آؤں گا باجی، ابھی تو مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ صوبیہ کو گھر چھوڑتے ہوئے جاؤں گا۔ اماں نے صوبیہ باجی کو روکنا چاہا، لیکن
وہ تو جیسے سلطان بھائی کے آگے زبان بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ انہوں نے خود بھی فوراً سے انکار کیا اور سلطان بھائی کے پیچھے ایسے دوڑ پڑی جیسے اگر وہ فوراً سے جا کر گاڑی میں نہ بیٹھی تو سلطان بھائی انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد ہم بہنیں اور اماں دسترخوان پر بیٹھیں تو بے اختیار ہی میں اماں سے کہنے لگی، کیسے آدمی ہے یہ سلطان بھائی؟ نئی نویلی دلہن کو اتنا ڈرا کر رکھا ہوا ہے، کیسے بھاگ بھاگ کر ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ صوبیہ باجی، اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیسی فضول باتیں کرتی ہو مہنور؟ دیر ہو رہی تھی سلطان کو، اسی لیے اس نے رکنے سے منع کیا، اور بیوی ہے صوبیہ اس کی، سمجھتی ہے شوہر کے ضروری کاموں کو، اسی لیے تیزی سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اماں نے حسب عادت سلطان بھائی کی ہی سائیڈ لی تھی، اور کیوں نہ لیتی؟ وہ نہ صرف اماں کے رشتہ دار تھے بلکہ بہت پیسے والے بھی تھے۔ اب بھی جب صوبیہ باجی ہمارے گھر آئی تھی تو وہ ڈھیر سارے فروٹس، مٹھائی اور ہمارے لیے کپڑے تک لائی تھی جو سلطان بھائی نے ہی بھجوائے تھے، اور یہی سب چیزوں کے آگے تو سلطان بھائی کی کوئی بھی برائی اماں کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اماں تو ان کے پیسے کے آگے سب نظر انداز کر دیتی، ورنہ ہر کوئی کہتا کہ سلطان اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے سر جھٹکا تو اماں کو غصہ آ گیا، کہنے لگی، ٹھیک ہے تو سلطان کی لائی ہوئی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، اور وہ جو جوڑا تجھے ملا ہے نا وہ بھی تو کسی چھوٹی بہن کو دے دینا۔ اماں غصے میں دسترخوان چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور میری چھوٹی بہنیں مجھے دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گئی تھیں۔ باجی، کیا ضرورت ہے سلطان بھائی کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی؟ پتہ ہے نا اماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ آم کھاؤ، پیڑ گن کر کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو نئے کپڑے مل گئے ہیں نا، کالج کی پارٹی میں پہن کر جانا تھا، بس یہی جوڑا سلوا لینا۔ میری بہن نے میری مشکل حل کر دی تھی اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ واقعی سلطان بھائی جیسے بھی تھے مجھے کیا لینا دینا تھا؟ مجھے نیا سوٹ مل گیا تھا، میں کالج کی پارٹی میں اتنا اچھا جوڑا پہن سکتی تھی۔ میں فوراً خوش ہو گئی، بہن کو گلے سے لگا لیا۔ چند دنوں بعد میں نے وہ اچھا والا جوڑا سلوا کر پہن بھی لیا تھا۔ خوب تیار ہو کر میں کالج جانے کے لیے نکلی تھی کہ جب راستے میں سلطان بھائی کی گاڑی آ کر میرے برابر میں رکی تھی۔ میں جو تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی، گھبرا کر رک گئی تھی۔ سلطان بھائی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اشارے سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ میں نے گھبرا کر انکار کر دیا۔ سلطان بھائی، میں کالج جا رہی ہوں، قریب ہی ہے، میں چلی جاؤں گی، آہستگی سے کہتے میں نے نظریں چرائی تھی۔ ایک بار پھر مجھ پر ان کا خوف غالب آ گیا تھا، مگر سلطان بھائی نے گاڑی آگے نہیں بڑھائی تھی بلکہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تھا۔ چاروں ناچار میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی نظریں ایک لمحے کو مجھ پر ٹھہریں اور پھر وہ شیشے سے باہر دیکھتے گاڑی آگے کی طرف بڑھا چکے تھے۔ مہنور، شال کہاں ہے تمہاری؟ ان کے لہجے کی سرد مہری نے میری جان نکال لی تھی۔ وہ میں نے آج لی نہیں، کالج میں پارٹی ہے نا تو بس۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا، کیونکہ میں نے اماں سے چھپ کر آج شال نہیں پہنی تھی بلکہ سوٹ کا دوپٹہ ہی اچھی طریقے سے اوڑھ لیا تھا۔ میرے کالج میں زیادہ تر لڑکیاں اسی طرح آتی تھیں، اور آج پارٹی میں بھی سارے فیشن پورے کر کے ہی نکلی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ جوان ہوتی لڑکیوں کو احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر ان لڑکیوں کو جن کے سر پر باپ بھائی نہیں ہوتے، دھیمے لہجے میں کہتے انہوں نے بڑی جتاتی نظروں سے مجھے دیکھا تھا، اور میں بے انتہا شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں کوئی بے شرم یا بے حیا لڑکی تو نہیں تھی جو وہ مجھ سے ایسی بات کر رہے تھے۔ ہاں، میں نے بال کھول رکھے تھے، میک اپ بھی کیا ہوا تھا، لیکن اس سب سے ان کا کیا لینا دینا تھا؟ وہ اماں کے دور کے رشتہ دار تھے اور انہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا۔ اسی خیال نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ کالج کے دروازے پر مجھے اتارتے ہوئے انہوں نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی، اور میں بس غصے سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کالج میں بھی سارا وقت میرا ایسے ہی غصے میں گزرا تھا۔ دوپہر کو میں گھر لوٹی تو مجھے دیکھتے ہی اماں چونک گئیں۔ شال کہاں ہے تمہاری؟
अम्मा ने भी वही सवाल पूछा था। मैंने हाथ में पकड़ा बस्ता एक तरफ फेंक दिया। क्या मसला है सबको? आज एक दिन मैंने शॉल नहीं पहनी तो क्या मैं दुनिया की सबसे बुरी और बेशर्म लड़की हो गई? मेरी बात पर अम्मा हैरान हो गई। ऐसी बात नहीं है मानूर। जमाना किस तरफ जा रहा है कि तुम जानती नहीं हो? 3 जवान छोटी बहनें भी हैं। तुम्हारी कोई एक गलत कदम उठाएगी तो हम सबको भुगतना पड़ेगा। अम्मा ने अपने अंदेशे जाहिर किए थे और मैं पाँव पटकते हुए कमरे में चली गई थी। मैंने ऐसे ही तेजी से गुजरते चले गए थे। फिर एक दिन सोबिया बाजी हमारे घर आई तो वो उम्मीद से थी। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ा हुआ था। वो कमला कर रह गई थी। पहले वाली खूबसूरती कहीं खो गई थी। मैंने हैरत से उन्हें देखा। सोबिया बाजी, आपको क्या हुआ है? वो गहरी सांस भरते हुए सोफे से टेक लगा कर बैठ गई। उनके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स थे। उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाए और कहने लगी कि सुल्तान ने ये सब चीज़ें तुम लोगों के लिए भेजी हैं। मैंने खुशी खुशी शॉपिंग बैग ले लिए। सुल्तान भाई से भले ही मुझे कितना खौफ क्यों ना आता हो, लेकिन उनके लाए हुए कपड़े बहुत ही अच्छे होते थे और एक वही तो थे कि जो अब्बा के गुजर जाने के बाद से अब तक हमारा सहारा बने हुए थे। शॉपिंग बैग अंदर रखते मैं फिर उनके पास आकर बैठ गई थी। वो अम्मा से बातें कर रही थी। आंखों में आंसू थे, चेहरा पूरी तरह उदास था। अम्मा उन्हें तसल्ली दे रही थी। परेशान ना हो सोबिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर सोबिया बाजी नफ़ी में सर हिलाते हुए बुरी तरह रोने लगी थी। मुझे नहीं लगता बाजी कुछ ठीक होगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू मुझे सुल्तान भाई से मजीद नफरत करने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने कई बार सुल्तान से बात करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती। मैं किस तरह सुल्तान को समझाऊं कि उससे आगे कि वो कुछ कहती। दरवाज़ा बज उठा था और सुल्तान भाई खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। उनको देखते ही सोबिया बाजी ने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करते अपने आंसू साफ कर लिए थे, जैसे वो उनसे अपनी हालत छुपाना चाहती हों। सुल्तान भाई अम्मा को सलाम करते सोबिया बाजी को वापस चलने का कह रहे थे। सोबिया बाजी पहले की तरह ही उनके पीछे तेजी से बाहर निकल गई थी और उनके जाते ही मैंने गुस्से में अम्मा से कहा था, कैसा आदमी है ये सुल्तान? बीवी का क्या हशर कर दिया है। कितनी खूबसूरत और प्यारी थी सोबिया बाजी और आज देखो कैसे मुरझा गई हैं। अम्मा ने सर पकड़ लिया। कहने लगी, हर बात में बीच में मत बोला करो। इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम कि बड़ों के मामलात में टांग अड़ाओ। उसके बाद अम्मा तो किचन में चली गई थी, जबकि मैं सारा वक्त सोबिया बाजी को याद करके उदास रही थी। इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लड़की ऐसे मुरझा जाए तो यकीनन उसका शौहर ही बुरा होता है, क्योंकि सोबिया बाजी के साथ तो ससुराल वाला मामला भी नहीं था। उनकी अकलौती नंद रुबीना शादीशुदा थी। सास ससुर थे नहीं। सुल्तान एक ही भाई थे जो उनके साथ रहते थे और जिन्होंने उनका ये हश्र कर दिया था। मेरा बस चलता तो मैं सुल्तान भाई से ज़रूर पूछती कि उन्होंने सोबिया बाजी जैसी प्यारी लड़की से किस बात का बदला निकाला है। मेरे इम्तिहानात सर पर थे, इसलिए मैं सोबिया बाजी को जहन से झटक कर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। फिर एक दिन अम्मा बताने लगीं कि सोबिया बाजी की हालत बहुत ख़राब है। वो अस्पताल में है। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सुल्तान भाई पर भी बहुत गुस्सा आया। फिर उस दिन अम्मा के साथ खाला भी हमारे घर आई थी। वो दोनों मिलकर एक साथ ही अस्पताल गई थी, इसलिए वापसी में अम्मा खाला को भी ले आई थी। अम्मा ने मुझे चाय बनाने को कहा था। मैं बावर्ची खाने में चाय बनाने लगी। अम्मा और खाला की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी। सुल्तान को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए। आखिर ऐसे कब तक सोबिया रह सकती है? ये तो जुल्म है उसके साथ। खाला की बात पर मैं चौंक गई थी। मेरे कान पूरी तरह खड़े हो गए थे। सुल्तान भाई ने क्या किया सोबिया बाजी के साथ? ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था। अम्मा कहने लगी, बस क्या कह सकते हैं। सुल्तान का तो पता है ना तुम्हें। सोबिया के घर वाले भी बेचारे बड़े मजबूर हैं। सुल्तान के आगे किसकी चल सकती है भला? वही शौहर है,
سارے حق اسی کے پاس ہیں۔ اماں نے گہری سانس بھرتے ایک بار پھر سلطان بھائی کا دفاع کرنے کی ہی کوشش کی تھی، اور اس بات پر مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ پھر چائے بنا کر میں نے ان کے آگے رکھ دی تھی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مگر اگلے دن دل دہلا دینے والی خبر مجھے کالج سے واپسی میں ملی تھی۔ صوبیہ باجی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں ان کے انتقال میں گئی ہوئی تھیں۔ چھوٹی بہنیں گھر پر تھیں جن سے مجھے یہ خبر ملی، اور کتنی ہی دیر میں بے یقینی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی رہی۔ تم لوگ کیا کہہ رہی ہو؟ صوبیہ باجی، کیسے؟ آخر کیا ہوا تھا انہیں؟ اب تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اسپتال میں کیوں تھی۔ نہ ہی اماں نے اس بارے میں کچھ بتایا تھا، نہ میں نے پوچھا تھا، مگر اب جب وہ گزر گئیں تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ بہت زیادہ برا ہوا ہے۔ پھر اماں انتقال سے واپسی میں گھر آئیں، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ بس یہی کہہ سکیں کہ اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ اماں کی بات پر میرا دل نہیں مانا تھا۔ سلطان بھائی ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں رہتے تھے، اسی لیے محلے کے بہت سے لوگ اس انتقال میں شریک ہوئے تھے۔ اسی شام میں پڑوس میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تاکہ کچھ نوٹس بنا سکوں، تو وہاں پر بھی اس کی اماں کے منہ سے میں نے چند جملے سنے تھے۔ سلطان نے بڑا ظلم کیا ہے، اچھا نہیں کیا صوبیہ کے ساتھ۔ دیکھو آج وہ چلی ہی گئی ہے۔ سلطان نے بس اپنی من مرضی کے خاطر اسے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ وہ لفظ تھے جو میری دوست کی امی کہہ رہی تھیں، اور میرے اذہان خطا ہو رہے تھے۔ کیا کوئی آدمی اتنا بھی بے رحم ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ظلم کر دے کہ وہ جان کی بازی ہی ہار جائے؟ میری ساری توجہ پڑھائی سے ہٹ چکی تھی۔ میں بے دلی سے نوٹس اٹھائے واپس گھر آ گئی تھی، اور پھر وقت سست رفتاری سے گزرتا چلا گیا۔ میرے کالج کے ایگزامز پورے ہو گئے تھے، انٹر کے بعد کا گیپ تھا، اور اس دوران میں گھر کے کام کاج میں مصروف رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی روبینہ باجی ہمارے گھر آئیں۔ ان کے اور اماں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی تھی، اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ روبینہ باجی سلطان بھائی کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے وہ میرا رشتہ لائی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایک آدمی جو اپنی پہلی بیوی کو مار چکا ہے، میں اس سے شادی کروں گی؟ میری اس بات پر اماں کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ ماہنور، تم ہمیشہ فضول بات ہی کرنا۔ اماں نے مجھے سختی سے خاموش کروا دیا تھا۔ سلطان بھائی اور روبینہ باجی کے اماں پر کئی زیادہ احسانات تھے۔ ان کے پاس نہ دولت کی کمی تھی، نہ جائیداد کی۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارا خیال کیا تھا، اور یہی ایک بات تھی کہ اماں انکار نہیں کر سکی تھی۔ پھر اماں کا خیال تھا کہ اگر میری اور سلطان بھائی کی شادی ہو جاتی تو میری چھوٹی بہنوں کا مستقبل بھی سنور سکتا تھا۔ وہ سلطان بھائی جو بغیر کسی قریبی رشتے کے ہمارے لیے اتنے مددگار تھے، اگر ان کا رشتہ میرے ساتھ جڑ جاتا تو میری چھوٹی بہنوں کی قسمت ہی سنور جاتی۔ اور یہی سوچ کر اماں نے مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، مگر ان کا خوف مجھ پر آج بھی پوری طرح طاری تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ماضی کے ورقوں کو پلٹاتے مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، یہاں تک کہ دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ باہر سے سلطان کی گرجدار آواز سنائی دی تھی۔ کیا بات ہے ماہنور، آج باہر آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ان کی آواز پر میں نے جلدی سے گھبرا کر شاور بند کیا تھا۔ بس 2 منٹ، بمشکل جواب دیتے میں نے جلدی لباس زیب تن کیا تھا اور واش روم سے باہر نکلی تھی۔ سلطان سگریٹ سلگاتے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے نظریں چرائی اور آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ کمر تک لہراتے میرے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، بال سکھاؤں یا چہرہ سنواروں۔ نئی دلہنیں تو اٹھتے ہی تیار ہوتی ہیں، لیکن میں خوف سے زرد پڑ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، اور پھر سلطان اٹھ کر میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، شیشے کے پار سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے بالوں کو
انگلیوں سے کانوں کے پیچھے کرتے وہ جیسے مجھے اپنی نظروں میں اتار رہے تھے۔ ان کی نگاہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ ذرا سا جھکتے ڈریسنگ ٹیبل سے جھمکے اٹھا کر انہوں نے میری طرف بڑھائے تھے۔ منہ دکھائی کا تحفہ ہے یہ، رات کو میں دے نہیں سکا تھا۔ مجھے کاندھے سے پکڑ کر اپنے روبرو کرتے جھمکے میرے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری گردن پر جھکتے میں گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ پلیز سلطان، میری آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، جو کچھ آپ نے صوبیہ باجی کے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ میرے اندر کی ساری نفرت میرے لفظوں کی صورت بیان ہونے لگی تھی اور سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے انہوں نے میرے بازو کو دبوچ لیا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے صوبیہ کے ساتھ؟ بتاؤ، کیا کیا ہے؟ کمرے میں سلطان کی گرجدار آواز گونجی تھی اور میں خوف سے وہیں چکرا کر سلطان کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو بیڈ پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تو نظر سیدھی سلطان پر گئی، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھے شاید میرے ہی ہوش میں آنے کے منتظر تھے۔